اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان اکثر اوقات عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ نہر کے کنارے عبادت کرتے کرتے اس کو 3 دن گزر گئے۔ اللہ والے نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، لیکن اس شخص کے اندر خدا کو پانے کی بھوک ظاہری بھوک سے کہیں زیادہ تھی۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ بھوک تو اس شخص کو لگی تھی کہ اچانک نظر پڑی پانی پر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، دریا میں ہاتھ ڈالا، سیب نکالا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی خیال آیا کہ میں نے تو سیب کے مالک سے اس کے کھانے کی اجازت لی ہی نہیں، بغیر اجازت کے سیب کھا لیا، اب کیا کروں؟ اب وہ سیب جس سمت سے تیرتا ہوا آیا تھا اس کی مخالف سمت چلنے لگے، اسی تڑپ میں کہ شاید اس کے مالک سے کبھی مل پاؤں اور اس کی معافی طلب کر پاؤں۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہیں ایک باغ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے۔ اس کی کچھ شاخیں نہر میں جھکی ہوئی تھی۔ اپنی آخرت کی فکر میں تڑپتا ہوا یہ نوجوان پہل تو مالک کو اس کا مالک سمجھ بیٹھا۔ وہ شخص بالآخر مالک کے پاس پہنچ گیا اور جاتے ہی گڑ گڑانا شروع کر دیا، مالک مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے باغ کا سیب کھایا ہے اور آخرت میں مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے۔ باغ کے مالک جھٹ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا جب تک تم میری ایک بیٹی سے شادی نہیں کر لیتے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لنڈی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے۔ اگر تم اس اپاہج سے شادی کرتے ہو تو میں تمہیں سیب معاف کر دیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا اور قیامت کے دن تم سے لوں گا۔ یہ سب سنتے ہی اس نوجوان کے ہوش اڑ گئے۔ پہل تو وہ نوجوان پریشان ہو گئے، لیکن پھر خیال آیا کہ زندگی بھر اس لاچار اور معذور عورت کی خدمت کرنا پھر بھی آسان ہے، کیونکہ موت تو آ ہی جائے گی، لیکن قیامت کے دن سیب کیسے معاف کرواؤں گا۔ لیکن پھر اس نوجوان نے اس عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہنے لگے آپ مجھے سیب معاف کر دیں، زندگی بھر اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہوں گا۔ باغ کے مالک اس نوجوان کو اپنے گھر کی طرف لے کر چل دیے۔ پھر قریب کے دیہات سے ایک مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس نوجوان کو اس باغ کے مالک کی بیٹی کے ساتھ نکاح کے رشتہ میں جوڑ دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد کہا کہ جاؤ فلاں کمرے میں تمہاری بیوی ہے۔ یہ نوجوان اس کمرے میں گیا تو وہاں پر ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی جو ہر لحاظ سے صحت مند تھی۔ وہ نوجوان اس لڑکی کو دیکھتے ہی گھبرا گیا کہ شاید میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ بھاگتا بھاگتا وہ نوجوان اپنے سسر کے پاس پہنچا۔ سسر سے کہا حضرت جی میں تو کسی غلط کمرے میں چلا گیا، وہاں تو ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ اب سسر نے مسکرا کر جواب دیا کہ بیٹا یہی تو تمہاری بیوی ہے، آؤ ذرا میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یوں تو میری بیٹی ہر لحاظ سے صحت مند ہے، لیکن اندھی اس لحاظ سے ہے کہ اس نے نامحرم کو کبھی نہیں دیکھا، گونگی اس لیے ہے کہ اس نے نامحرم سے کبھی بات نہیں کی، لنگڑی اس لیے ہے کہ گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی، بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیبت نہیں سنی۔ میرا بیٹا میں روز یہ سیب دریا میں پھینکتا تھا کہ کوئی تو اسے معاف کروانے آئے، تو آئے تمہارے کوئی نہیں آیا۔ اب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اس لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ ساری کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت اچھا ہو تو پھل بھی اچھے ہوتے ہیں۔